اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں روزے کے مقصد کو بیان کر دیا ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ مسجد میں جا کے نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، بلکہ اگر ان کے لیے مساجد میں بہتر انتظام کیا جائے تو وہ 5 وقت نماز بھی مسجد میں باجماعت ادا کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس معاملے میں احتیاط ہی کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کیا جائے۔ روزے کی حالت میں اگر ایک شخص واقعی تھکا ہوا ہے پھر تو اس کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن روزے میں اس لیے سونا تاکہ وقت گزر جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے، مسلمان کو، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اپنے مال سے لوگوں کی خدمت کرے۔ اس کا انحصار انسان کی حالت پر ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو روزے کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہانے سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے تو نہا لینا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ صبر کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے یا کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر وہ عورت یا وہ شخص کے جو بیمار ہے اگر اس حالت میں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ عورت کے جو حاملہ ہے اس کے حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تر کھجور نہ ملتی تو پھر خشک کھجور، جسے ہم چھوارا کہتے ہیں، اگر وہ بھی میسر نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے روزہ افطار کرتے تھے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ روزہ کھجور سے افطار کیا جائے۔ جی عورت اگر کسی حکمت کے تحت اپنی حالت کو چھپانا چاہتی ہے تو وہ چھپا سکتی ہے، اور بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ وہ سحری بھی کر سکتی ہے اور افطاری بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کا یہ کھانا، یہ پینا ایک معمول کا کھانا اور پینا ہوگا، لیکن جو وہ روزہ داروں کی خدمت کر رہی ہے اس حالت میں، اس کا اس کو اجر اور ثواب اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ یہ دونوں عمل بالکل جدا جدا ہیں۔ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا کسی عذر کی بنیاد پر تو وہ اس کی قضا دے گا، لیکن جو رمضان کے آخر میں عید سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک علیحدہ عمل ہے، یہ علیحدہ صدقہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قضا اپنی جگہ پر ہر صورت میں ادا کی جائے گی۔ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صریحاً ایک نافرمانی ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے پھر اللہ کی اس عبادت کو اور اس فرض کو اور اس حکم کو اہمیت نہ دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ روزے کی شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہو، واضح بات ہے کہ مسلمان ہی مکلف ہوگا، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور تندرست بھی ہو، صحت مند ہو، اور پھر اگر عورت ہے تو ان شرائط کے ساتھ وہ حیض و نفاس سے پاک بھی ہو۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے ہی ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی نیت ہو گئی، اور اگر کوئی آنے والے روزے کی نیت رات کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا ارادہ اور اس کی نیت رات کو بھی کر سکتا ہے، لیکن کم از کم یعنی اس کی آخری حد یہ ہے کہ نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے۔ نصف النہار شرعی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اور جو اس کا درمیانہ وقت ہے اس سے پہلے پہلے نیت کر لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسکین کو کھانا ہی کھلائیں، آپ روزے کا فدیہ یعنی پیسے بھی دے سکتے ہیں اس کو۔ جی روزے کے فدیے کے جو پیسے ہیں اگر کوئی مسکین نہیں ملتا تو کسی ایسے ادارے کو دیے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر غرباء اور فقراء آ کر کھانا کھاتے ہیں یا جہاں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے۔
روزہ اصل مقصد اس کا عبادت ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں موسیقی سننا گویا کہ انسان کا اللہ کی عبادت سے اور تلاوت سے اور ان مقاصد سے کہ جن کو روزے کی حالت میں ترجیح دی جانی چاہیے ان سے انسان پھر محروم ہو جاتا ہے۔